غرر، انسرٹینٹی، کیا مراد ہے اس سے؟ غرر کہتے ہیں بنیادی طور پہ اس کے لغوی معنی ہے، یہ مشہور ٹرم ہے فقہ کی، غرر کے لغوی معنی ہے دھوکہ. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. تو کیا کہتے ہیں دھوکہ جو ہے در حقیقت ہر ٹرانزیکشن میں ناجائز ہے. ٹھیک ہے، ایک دھوکہ تو وہی ہے کہ آدمی کسی کے ساتھ ٹرانزیکشن کے اندر دھوکہ کر رہا ہے، ڈسیپشن کر رہا ہے یا مس ریپرزنٹیشن کر رہا ہے، جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے قسم کے بھی کچھ دھوکے جو کہ شریعت نے بظاہر دھوکہ نہیں رکھتا ہو، لیکن وہ دھوکے کے زمرے میں آ جاتے ہیں اور اس کی جو ہے نا وہ آگے جا کے ڈسپیوٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اس کی دو بنیادی اس کی ٹائپس ہیں. ایک ٹائپ وہ ہے کہ جس کے اندر جو آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں وہ مکمل طور پہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے یا کوانٹیفائڈ نہیں ہے یا آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے آپ سے گاڑی خریدی، لیکن گاڑی کا جو ہے نا میک، اس کا ماڈل، اس کا کلر، اس کی مختلف اسپیسیفکیشن بیان نہیں کی. تو یہ ایسی انسرٹنٹی ہے، یعنی ایسی ویگنس ہے وچ کین لیڈ ٹو ڈسپیوٹ، جو کسی آگے جا کے کسی جھگڑے کا پیش خیمہ بن سکتی ہے. لہٰذا اس کی شریعت نے ناجائز قرار دی. یہ بھی غرر ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف فقہ میں کی گئی ہے الجہالۃ المفضیہ الی النزاع، ایسی انسرٹنٹی وچ لیڈس ٹو اینی ڈسپیوٹ، جو کسی ڈسپیوٹ کی طرف لے جائے. اگر میرے پاس کوئی ایسٹ ہے جس کی کوالٹی جو ہے اتنی اچھی نہیں رہ گئی لیکن وہ صرف مجھے پتا ہے، بائر کو نہیں پتا، تو میں نہ بیچوں یا بیچوں تو بتا دیں. ٹھیک ہے. تیسری ایک اور چیز ہے جس کو جو ایک اور غرض کی وہ ہے، وہ یہ کہ آپ ایک دو پارٹی جو ہے نا وہ اس طرح ٹرانزیکشن کر رہی ہیں کہ ایک پارٹی کا پروفٹ سرٹن ہے اور ایک کا انسرٹن ہے. مثال کے طور پہ میں اور آپ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم دونوں نے کوئی کمرشل وینچر کرنا ہے جوائنٹلی، ٹھیک ہے. تو لیکن میں کہتا ہوں چاہے تمہیں نقصان ہو اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں، مجھے تو ہر حالت میں جو ہے نا وہ ہر مہینے 15,000 روپئے چاہیے. تو یہ غلط ہے، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ یہ جھگڑا ہو جائے گا نا آپس میں مستقبل میں، ہو سکتا ہے نفع ہی نہ ہو، 15,000 لا کے دے گا. تو کیا کہتے ہیں ایک پارٹی کا پروفٹ سرٹن، ایک کا انسرٹن، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اس کو بھی غرر کہا جاتا ہے. صحیح. یا ایک پارٹی کا نفع دوسرے کے نقصان کے اوپر مبنی ہو، جس کو میسر بھی کہتے ہیں، یہ بھی غرر کی کائنڈ ہے. اچھا، میسر جو ہے دراصل غرر کی کائنڈ ہے کہ کیا کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا جو نفع ہوتا ہے وہ دوسرے آدمی کے نقصان کے اوپر مبنی ہوتا ہے کہ مجھے فائدہ اسی وقت ہوگا جب دوسرے کو نقصان ہوگا. اچھا، ان ارنڈ انکم میں نے اس کا ڈکشنری میننگ دیکھا تھا میسر کا. ان ارنڈ انکم، جی، یہ تو میں خیال میں اکاؤنٹنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ تو بالکل دوسری ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے. تو میسر اور یہ تین چیزیں میسر نہیں، غرر عام ہے، میسر خاص ہے. تو میسر ایک کائن ہے غرر کی. اوکے. جس کے میسر میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا سی ایکسپلینیشن کر دوں. میسر میں یہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم اردو میں سٹہ بازی بھی کہتے ہیں یا قمار یا جوا بھی کہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے، اس کی تعریف جو ہے فقہ میں یہ کی گئی تعلیق الملک علی القطر والمال فی الجانبین، کہ اپنی ملکیت کو معلق کریں کسی بھی کانٹریکچوئل ٹرانزیکشن کے اندر کسی انسرٹن ایونٹ کے اوپر یا انسرٹن واقعے کے اوپر. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ آپ یہ کہیں کہ اگر فلاں میچ جیت گیا، ہم دونوں پیسے لگا رہے ہیں، آپ بھی پیسے لگاؤ میں بھی پیسے لگاتا ہوں، فلاں نے اگر میچ جیت گیا یا فلاں آدمی جیت گیا یا فلاں واقعہ ہو گیا تو پھر اس صورت میں تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر وہ ہار گیا تو تمہیں دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آؤٹ کم اس کا انسرٹن ہے. آؤٹ کم پیسے دونوں لگا رہے ہیں لیکن ایک کا جو ہے نا وہ نفع دوسرے کے نقصان کے اوپر مبنی ہے. یا مثال کے طور پہ ایسا ہو رہا ہے جیسے مثال کے طور پہ جیسے سٹے میں ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب جیتتا ہے دوسرا آدمی ہارتا ہے اور دوسرا آدمی ہارتا ہے تو ایک آدمی جیتتا ہے. اگر اسٹاک مارکیٹ میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے اب ہم لوگ بھی کافی اس کی کوریج دے رہے ہوتے ہیں اپنے چینل پر، تو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کمپنی پروفیٹیبل ہے، ایک مہینے بعد آپ کو نفع دے گی تو شاید آپ اس کے شیئر خرید لیں. لیکن اگر میں 2 دن کا ویو لیتا ہوں کہ میں یہ خرید رہا ہوں جس میں اکثر نقصان بھی ہو جاتا ہے پروفٹ بھی ہو جاتا ہے، اس کو آپ وہ سکتا نہیں ہے، وہ رسک ہے. ہر رسک ناجائز نہیں ہے. اچھا جی، کیا کہتے ہیں وہ رسک ہے، یعنی آپ نے مثال کے کسی چیز کی اونرشپ لے لی، اس کی پوزیشن لے لی، اس کا آپ نے رسک اینڈ ریوارڈ بیئر کیا، پھر آگے سیل کر دیا، تو وہ آپ اس کی ریئل رسک لے رہے ہیں. اوکے. تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ ناجائز ہے کہ جہاں پر آپ شریعت کے بتلائے ہوئے اصولوں کی پامال کر رہے ہیں، اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، اور رسک اس طرح کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کا پروفٹ دوسرے کے نقصان کے اوپر مبنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک آدمی کا نفع ہے تو دوسرے کو نقصان ہو جائے گا، جیسے کہ لاٹری کی ٹرانزیکشن میں ہوتا ہے یا بیمے کی ٹرانزیکشن میں ہوتا ہے یا اور بہت سی ٹرانزیکشن ایسی ہوتی ہے کہ اگر ایک کو پروفٹ ہوگا دوسرے کو. گیمبلنگ کے اندر ہوتا ہے. قمار اور میسر میں زیادہ فرق نہیں ہے، قمار اور میسر دونوں ایک سیم چیز ہے، اور یہ کائنڈ ہوتی ہے غرر یا جوا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے.
آؤٹ کم بھی انسرٹن ہو وہ بھی غلط ہے. اگر آپ کی ٹرانزیکشنز میں کمپلیٹ کوئی چیز نہ ہو, کوئی چیز مسنگ ہو جس سے آپ دھوکہ دے سکتے ہیں, جس سے بعد میں ڈسپیوٹس ہو سکتے ہیں, تو یہ چیزیں جو ہیں حرام ہیں. ٹھیک ہے. اور معیشت میں وہ گویا کہ وہ چیز ہے کہ دونوں کسی ایسی ٹرانزیکشن میں داخل ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی کا جو پروفٹ ہے دوسرے کے لاس کے اوپر مبنی ہے, اور ایک کا لاس دوسرے کے اوپر. آئی گیس ویورز کو یہ چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ آ چکی ہوں گی.